بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے صحافیوں سے متعلق بیان پر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جن صحافیوں کی دل آزاری ہوئی ان سے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ کل کے جلسے میں جو باتیں علی امین گنڈاپور صاحب نے کی، جو علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا، میں نے ابھی پورا وہ اسٹیٹمنٹ آڈیو کلپ میں نے نہیں سنا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے میرا خیال ہے سارے جرنلسٹوں کو نہیں ریفر کیا، لیکن جن جرنلسٹوں کی ان سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں انکنڈیشنل اپالوجی کرتا ہوں۔ ان کا مقصد ہرگز کسی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بولیں۔ انہوں نے شاید کہ ایک آدھ کا ذکر کیا ہے یا جس کا پہلے سے ہمارا کوئی بوائکاٹ تھا، لیکن ادروائز جنرلی جو جرنلسٹ ہیں ہم بڑا ریگارڈ کرتے ہیں۔ آپ سخت وقت میں ہمارے ساتھی ہیں اور آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو سارے اس کو جو سیکنڈ ورژن ہوتا ہے وہ بھی لانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ علی امین گنڈاپور کی تقریر کے خلاف پارلیمنٹ کی پریس گیلری سے صحافیوں نے واک آؤٹ کیا، جس کے بعد عمر ایوب اور شبلی فراز صحافیوں کو منانے پہنچے۔ ہم اسی بارے میں بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ نورین سلیم سے۔ نورین، کیا تفصیل ہے جو صحافیوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا؟ جی کل علی امین گنڈاپور نے جو جلسے میں تقریر کی اس میں صحافیوں کے خلاف نازیبا گفتگو کی، ان کے بارے میں انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کیے، خواتین صحافیوں کو بھی مینشن کیا تھا۔ اس بارے میں آج صحافیوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، اور جب پارلیمنٹ کی کارروائی چل رہی تھی تو تمام صحافی اٹھ کے باہر آ گئے اور انہوں نے اس کارروائی کی کوریج کرنے سے انکار کر دیا اور علی امین گنڈاپور کے ان الفاظ کی مذمت کی اور ان کی پارٹی سے، ان کے پارٹی لیڈران سے شکوہ اور شکایت کی کہ آپ کم از کم ہم لوگ ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، ہم لوگ آپ لوگوں کو کوریج دیتے ہیں، غیر جانبدار کوریج دیتے ہیں، ہماری خواتین ہوتی ہیں، ہمارا سٹاف ہوتا ہے، لیکن اس قسم کی تقاریر آپ ہم لوگوں کو، ہماری جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں، ہمارے اوپر حملے ہو سکتے ہیں اور ہمیں غیر ضروری تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام صحافی جو تھے وہ اٹھ کے باہر پریس گیلری کے سے باہر بیٹھے، لاؤنج میں بیٹھے، ان کے ساتھ پھر بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، طارق فضل چودھری، افنان اللہ خان اور دیگر عبدالقادر پٹیل، یہ تمام جو لیڈران تھے وہ آئے، انہوں نے صحافیوں سے معذرت کی اور انہوں نے شدید مذمت کی علی امین گنڈاپور کے اس بیہیویئر کی، اور انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تمام صحافیوں سے۔ جی شکریہ آپ کا نورین سلیم، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھیں۔ گزشتہ شب پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ عوام ان صحافیوں کو پہچانے جو قلم بیچ رہے ہیں۔ پہچانو ان صحافیوں کو جو قلم بیچ رہے ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا، انہوں نے ایک بات نہیں کی۔ ان صحافیوں کو پہچانو، یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے۔ پہچانو ان کو اور سن لو یہ سارے، تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو، تمہارا خیال ہے ہمیں بلیک میل کرو گے، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ، ایسی صحافت پہ لعنت بھیجتا ہوں میں۔ یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو صحافت کر رہی ہیں، میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے، میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ آزاد ہے، جو کہنا ہے کہو، میں تمہیں کنفرنٹ کروں گا، یہ قوم میرا ساتھ دے گی، ان کی نشاندہی کرو، نشاندہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتا۔ صحافتی تنظیموں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے صحافی سے متعلق ریمارکس کی مذمت کرتے ہوئے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عورت فاؤنڈیشن نے بھی خواتین صحافیوں سے متعلق علی امین گنڈاپور کے بیان کی مذمت کی ہے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے الزامات اور خاتون صحافیوں سے متعلق طنزیہ ریمارکس ان کی دماغی صحت پر سوالیہ نشان ہے۔ گنڈاپور کے معافی مانگنے تک لاہور میں ان کی میڈیا کوریج کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے کہا کہ علی امین کی صحافیوں پر الزام تراشی بالخصوص خواتین سے متعلق نازیبہ بیان کو تمام فورمز پر اٹھایا جائے گا۔ صحافیوں کے خلاف
نازیبہ بیان تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے. ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے پر تحریک انصاف کو علی امین سے باس پرس کرنی چاہیے اور علی امین کو نامناسب الفاظ کی ادائیگی پر صحافی برادری سے معافی مانگنی چاہیے. عورت فاؤنڈیشن نے وزیر اعلیٰ علی امین کی خواتین صحافیوں کے خلاف نازیبہ الفاظ کی شدید مذمت کی ہے. عورت فاؤنڈیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زبان دھمکی آمیز تھی, اخلاقی گراوٹ کا ثبوت دیا. اس وقت وزیر اعظم کے قانونی مشیر بیرسٹر عقیل ملک پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کے خد و خال ان کے میسیجز کی آپس میں جو متن تھا وہ کیا تھا, لیکن یہ الزامات جو پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی اور پاکستان کی فوج کے اوپر بھی جو لگائے جا رہے ہیں اور پھر ملاقاتوں کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے راہل چودھری صاحب سے, تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان مخالف ایک ایجنڈا نہیں ہے جس پہ بڑھ چڑھ کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جزوی طور پر تو یہ درست ہے کہ یہ میسج کا ایکسپٹ میں آپ کو پڑھ کے اور اس کی اردو کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کو میسج آتا ہے جس میں راہل چودھری نے جواب دیا کہ منگل کو پھر 3:30 تک ملتے ہیں, کل میری ایک اور میٹنگ ہے جو 11:30 بجے شروع ہوگی. لیکن یہاں پہ پھر رؤف حسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جزوی طور پر درست ہے, باجوہ مفاہمت کی خواہش مند تھے, ہم کل اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو. یہ کشمیر کے اوپر ایک آرٹیکل تھا, اس کے حوالے سے کچھ رپورٹنگ کے حوالے سے ان کی کچھ گفتگو ہوئی تھی. تو یہ آبویسلی یہاں پہ راہل چودھری نے جب میسج کیا, ہائی راؤف, آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ یو, پلیز کیپ سیف اینڈ ہوپ دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اریسٹڈ. From outside, it looks as if the military is using this as an opportunity to exert control, possibly in a more open manner. Best Rahul. اب راہل کو جو پیغام دیتے ہیں وہ میں نے اردو اس کا جو تشریح تھی یا اس کی ٹرانسلیشن تھی یا ترجمہ تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھ کے میں آپ کو بتا دوں. Thank you Rahul, I am fine for the time being at least. But the country is sliding rapidly into chaos and mayhem. Instead of police, people are now confronting military columns as protest continues unabated. I'm planning a visit to London. If not stopped at the airport, will keep you updated. Warm regards, Rauf. مطلب آپ 9 مئی کے اوپر بھی مہر لگا کے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کی جماعت نے کیا ہے, یہ آپ ہی کے لوگوں نے کیا ہے, یہ آپ ہی کی ایک ایڈونچرزم تھا آپ کا جو کہ آج آپ کے گلے پڑا ہوا ہے کہ ملک مخالف ایجنڈا ہو, فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہو, افواج پاکستان کو نقصان پہنچانا ہو, پاکستان کے شہداء کی بے حرمتی کرنی ہو اور بے حرمتی کرنی ہو. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. مطلب خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس اپنے میسج میں کہ اب لوگوں کو ہم انتشار پھیلانے پہ اکسا رہے ہیں اور لوگ کافی حد تک اکسائے گئے ہیں. 9 مئی کا تو ایک سٹینڈ الون واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہے, جو نظر آ رہا ہے اس سیاسی جماعت نے جس طرح 9 مئی کا افسوسناک واقعہ برپا کیا. لیکن اس کے بعد یہ اس بات پہ دیکھتے ہوئے جانچتے ہوئے کہ پاکستان کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی کی جو سچویشن آج کل ہمارے ملک میں ہے, اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیپل آر ناؤ کنفرنٹنگ ملٹری کالمز as protests continue unabated. اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دوبارہ کوئی 9 مئی برپا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, آپ دوبارہ کوئی 9 مئی جیسا ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اور کل اس کے آپ نے بھی کچھ صحافی بھائیوں نے بہنوں نے کور کیا ہوگا ان کے جلسے میں, جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, جس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے, نہ صرف سیاسی لیڈران کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو افواج پاکستان اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے ان کے خلاف جس طرح کی الزام تراشی تمام تر ان لوگوں پہ بھی کی گئی. جب انہوں نے کہہ دیا کہ سیاست سے ہمارا تعلق نہیں, تو پھر مڑ توڑ کے آپ دوبارہ سیاست میں ان کو گھسیٹتے ہیں. ایک طرف تو بھاشن دیتے ہیں کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن اور آئین پاکستان کی بالادستی, اور اس کے ساتھ
پاکستان کی آئین کی تحفظ کی تحریک کا بھی آغاز کرنے کا کہتے ہیں، لیکن یہ دوگلی پالیسی اب نہیں چلے گی۔ اب عوام کے سامنے آپ ننگے ہو چکے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، دوسری طرف پیغام رسائی کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئیں اور مداخلت کریں، سیاست میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ نہ تو ان کا آئینی طور پہ قانونی طور پہ کوئی کردار ہے سیاست میں، اور انہوں نے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے۔ اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو میرے خیال سے ان کو اپنی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے اور اس غلط فہمی کو ترک کر دینا چاہیے۔ کل جس طرح کی گفتگو ان کے سی ایم KPK نے کی اور دیگر پارٹی کے لیڈران نے کی اور آئین پاکستان کے اوپر کی، معذرت کے ساتھ میں تو میڈیا پہ وہ جرأت بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی غلیظ سوچ، اس طرح کی گھٹیا اور بازاری الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے دہراؤں۔ مجھے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں کراچی کے سیاحوں کی گاڑی کھائی میں گری ہے، جس سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی بارے میں بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندے خواجہ فیاض سے۔ خواجہ فیاض، کیسے پیش آیا واقعہ؟ جی، یہ سیاحوں کی گاڑی جن کا تعلق کراچی سے تھا، یہ ضلعی ہیڈ کوارٹر اٹھمقام سے بابون ویلی کی طرف جا رہی تھی کہ جبری کے مقام پر یہ خستہ سڑک ہونے کے باعث گہری کھائی میں جا گری۔ اس جگہ میں مواصلات کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے موبائل سروسز وہاں نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ ریسکیو کا کام تاخیر سے شروع ہوا ہے، اور اس وقت تک جو 3 ڈیڈ باڈیز اور 5 زخمیوں کو DHQ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جو فیملی زخمیوں اور جو جاں-بحق افراد ہیں، ان کا تعلق ناظم آباد کراچی سے ہے، اور اس وقت 2 جو خواتین جو شدید زخمی تھی ان کو فرسٹ ایڈ کے بعد CMH مظفر آباد ریفر کر دیے گئے۔ جی شکریہ آپ کا خواجہ فیاض، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں کراچی کے سیاحوں کی گاڑی کھائی میں گری ہے اور 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ اجلاس کے بعد گفتگو میں صحافیوں کے سوال پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میٹنگ میں بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ باقیوں کی کر دیں، وہ بذات خود مدت ملازمت میں توسیع قبول نہیں کریں گے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل وہ زندہ رہیں گے بھی یا نہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو چیف جسٹس بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں، جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کو میرے سامنے لے آئیں۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اعظم نذیر تارڑ، جسٹس منصور علی شاہ، اٹارنی جنرل موجود تھے، مگر رانا ثناءاللہ موجود نہیں تھے۔ 6 ججز کے خط کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے سوال پر چیف جسٹس نے کہا کہ 6 ججز کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی کی ناسازی طبیعت کے باعث بینچ تشکیل نہیں پا رہا تھا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز نے سوال کیا ہے کہ PTI کے جلسے کے موقع پر سارے پنجاب اور اسلام آباد کو کیوں بلاک کیا گیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ حکومت خیبر پختونخوا میں جلسہ کرے، ساری سہولیات دیں گے۔ یہ جلسہ تھا، یہ ایک پراپر NOC دیا گیا تھا، میں اجازت دی گئی تھی، جگہ بھی اسپیسیفائی کی ہوئی تھی، ٹائم بھی اسپیسیفائی کیا ہوا تھا، سب کچھ اسپیسیفائی ہوا تھا۔ اگر ایسا تھا جو کہ تھا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سارے پنجاب کو کیوں بلاک کیا، آپ نے سارے اسلام آباد کو کیوں بلاک کیا، آپ نے خیبر پختونخوا کی سرحد کو کیوں بلاک کیا؟ اگر یہ قانون کی یہ ٹرانسلیشن ہے، جسٹ بیکاز آپ کے پاس ایک قانون آپ نے جواز دے دیا ہے، دیکھیں یہ مت بھولیں کہ یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا، اور میں آپ کو اس ایوان کے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ جرأت کریں، ہم آپ کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں آپ جو اپنی مرضی کا جلسہ کرتے ہیں، جس جگہ پہ کرتے ہیں، ہمیں آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ تکڑے بنیں۔ آپ کے پاس کوئی نہ پروگرام ہے نہ پلان ہے، ملک ڈوبتا جا رہا ہے اور آپ کا ساری قوتیں اس پہ مرکوز ہیں کہ آپ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ جس طرح احتجاج کرنے والوں کا حق ہے، اسی طرح اسلام آباد میں رہنے والے لاکھوں لوگوں کا بھی حق ہے۔ اسلام آباد میں نئے قانون کے بعد کنٹینرز رکھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر جو ان کا شہر بھی ہے ہمارا شہر بھی ہے، اس میں احتجاج کرنے والوں کے حقوق ہیں، پروٹیسٹ کرنے والوں کے حقوق ہیں، پیسفل اسمبلی والوں کے حقوق ہیں، آواز اٹھانے والوں کے حقوق ہیں، لیکن 25 لاکھ انسانوں کے بھی حقوق ہیں جو اس شہر میں بستے ہیں۔ وہ بے بس جانور مویشی نہیں ہیں کہ انہیں گھروں میں بند کر دیں۔ آج بھی یہاں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، اور میں انتظامیہ کی توجہ دلاتا ہوں کہ آپ لوگ جب 300 یا 400 کنٹینر لگا دیتے ہو، آج بھی میری ایک میٹنگ تھی اور لوگ نہیں پہنچ سکے، تو انتظامیہ اس قانون کے بننے کے بعد اگر اپنے ایکشن کے لیے جواز نکالتی ہے تو اس طرح کی کارروائیوں کو روکنے کی بھی کوشش کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 300-400 کنٹینر لگا کے جن پہ کروڑوں روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے آپ کا، یہ سلسلے بند ہونے چاہیے۔ قانون اس لیے پی ٹی آئی نے اسلام آباد جلسے کے موقع پر کارکنوں پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ کارکنوں پر شیلنگ کی گئی، لاٹھیاں برسائی گئیں، قانونی کارروائی کریں گے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ حکومت نے ہمیں آئینی اور جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ جلسہ پی ٹی آئی کا آئینی اور جمہوری حق تھا، مگر حکومت نے متعین راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کی۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ کیس احتساب عدالت سے منتقل کر دیا۔ سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب ترمیم کی بحالی کے بعد نیا توشہ خانہ ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے۔ احتساب عدالت نے نیب کی استدعا پر توشہ خانہ کا نیا ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل میرٹ پر بنے گا تو ہی ہوگا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران ایک سوال پر عطا طاہر نے کہا کہ تحقیق اور تفتیش کے مطابق ہی فیصلہ ہونا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں۔ قیدی کے ممکنہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو منسٹر صاحب کو کڑی لگائی گئی اور دھمکیاں دی گئی، اس کا دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملٹری ٹرائل میرٹ پہ بنتا ہوا تو وہ تو تحقیق کے مطابق، تفتیش کے مطابق ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ وہ ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پہلے وکیل کو کیس لگنے سے پہلے پتہ ہوتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا، مگر اب انہیں اپنے دائیں بائیں بیٹھے جج صاحبان کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ اجلاس سے خطاب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر وکیل کو آج پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا فیصلہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے شفافیت آئی ہے۔